بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاگل ماں کا عظیم بیٹا، ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے اور کہاں، نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں۔ ایک سعودی لیڈی ڈاکٹر قصہ سناتی ہے کہ رات گئے کا وقت تھا، سارا نیند کے آغوش میں تھا۔ اس رات ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی تھی۔ ایک خوبرو جوان عمر رسیدہ خاتون کر پیٹھ میں اٹھائے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ گئی، اس بزرگ خاتون کو کرسی میں بٹھانے لگی۔ میں اس جوان کی مدد کی۔ وہ عمر رسیدہ خاتون کرسی پر بیٹھتے ہی اس نوجوان پر چیخنے لگی، اپنی چادر کے پلو سے اسے مارنے لگی، اس کے چہرے پر تھوکنے لگی، پھر خود ہی روتے ہوئے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک پکڑے رکھا اور محبت کرنے لگی۔ میں نے حیرت کے عالم میں اس جوان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں جی ہے، ان کا شوگر لیول بہت ہائی ہوئے، یہ بہت تکلیف میں اسے چیک کرنے لگی۔ اس خاتون نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دی، گالیاں، چیخنا اور جوان کے چہرے پر تھوکنا۔ وہ جوان مسکراتے ہوئے اس کے لیے دعائیں دیتا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ قصہ کیا ہے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ گویا ہوا کہ میرے والد نے کئی شادیاں کی لیکن اولاد نصیب نہ ہوئی۔ حالت یہ تھی کہ مزید کوئی عورت میرے والد سے شادی کے لیے راضی نہ تھی۔ میرے دادا کی نظر میری والدہ پر پڑی جو کہ پیدائشی طور پر عقل سے محروم تھی، یعنی پاگل تھی۔ دادا اور والد نے مشورہ کیا کہ شاید اس خاتون سے اولاد ہو، چنانچہ طے یہ ہوا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے بعد میرا والد اس پاگل عورت کو طلاق دے گا۔ شادی کے پہلے سال ہی میری ولادت ہوئی اور سال کے اندر ہی میری والدہ کو طلاق۔ 10 سال کی عمر تک میں والدہ کے بغیر پرورش پاتا رہا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی لیکن میں پل پل ممتا کے لیے تلاش رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے والدہ کا پتہ مل گیا۔ تب سے اب تک 20 سال گزر گئے۔ میں ایک گمنام قصبے میں اپنی ماں کے ہمراہ زندگی گزار رہا ہوں، بے نام اور گمنامی کی زندگی۔ نوجوان نے مزید بتایا کہ رات کو سوتے وقت میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہوں کہ کہیں یہ اٹھ کر دور نہ نکل جائے۔ یہ مجھ پر چیختی بھی ہے، غصہ بھی ہوتی ہے اور جو چیز ہاتھ لگے اسے اٹھا کر مجھے مارتی بھی ہے اور پھر مجھے سینے سے لگا کر دیر تک پیار بھی کرتی ہے۔ میں نے اس جوان سے پوچھا کہ کیا یہ جانتی ہے کہ آپ ان کے بیٹے؟ جوان کہنے لگا نہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے۔ ان کا غصہ، ان کی مار، ان کی ڈانٹ، اب ان چیزوں کو ہی میں اپنا پیار سمجھتا ہوں۔ ان کے قریب رہ کر میری ساری تکن اتر جاتی ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس عظیم ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اب جس کا جی چاہے وہ اس جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اس کی خدمت کر کے، اسے محبت کر کے اور اسے عزت و احترام دے کر۔ ہر رشتے میں خود غرضی شامل ہو سکتی ہے مگر ماں کے رشتے کوئی خود غرضی شامل نہیں۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پرخلوص ہے۔ اس کی زندگی کا محور صرف اور صرف اپنی اولاد ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، اس کی دعائیں سائے طرح پیچھا کرتی رہتی ہے اور اس کی دعاؤں سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ وہ بے قرار ہو تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، حضور میری حسن سلوک سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ 4تھی دفعہ پوچھنے پر ارشاد ہوا تیرا باپ۔ اسلام نے ماں کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جس نے بچوں کو اپنا دودھ پلا پلا کر پالا پوسا، ان کی پرورش میں اپنی ہر رات قربان کی، اپنا ہر آرام ترک کیا اور اپنی ہر خواہش نثار کی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ماں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں کا چہرہ بھی اتنا حسین ہے تسبیح کے دانوں کی طرح۔ اقبال میں پیار سے دیکھتا گیا اور عبادت ہوتی گئی۔ ماں وہ عظیم نام ہے جس کے لیے دنیا کی مختلف زبانوں اور عالمی تہذیب، ورثے اور زبان وادب میں جو الفاظ تخلیق کیے گئے وہ اس کے بلند مقام کی استعارہ اور ماں سے عقیدت و محبت کا حسین اظہار کرتے ہیں، جبکہ دینی فطرت اور دینی رحمت نے ماں کی عظمت، خدمت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا جو درس دیا ہے
وہ سب سے منفرد اور بے مثال ہے۔ ماں کائنات کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے عظیم سرمایہ، اس کی شفقت و محبت اور خلوص و وفا کسی تعارف کا محتاج۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسرار خودی میں اسلام میں ماں کی عظمت کے حوالے سے اپنی مشہور فارسی نظم درمانی اے بقائے نو میں لکھتے ہیں کہ ماں کے منصب اور اس کے حفظ و احترام کا ضامن اسلام ہی ہے۔ اقبال کی نظم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹھیک طور پر دیکھو تو ماں کا وجود رحمت ہے، اس کی بنا پر کہ اس نبوت سے نسبت ہے، اس کی شفقت پیغمبرانہ شفقت جیسی ہے جس سے قوموں کی سیرت سازی ہوتی ہے۔ ماں کے جذب محبت کے بدولت ہماری تعمیر پختہ تر اور پیشانی کی سلوٹوں میں ہماری تقدیر پنہائی ہوتی ہے۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں اور اس سے امت ہے۔ اس میں بڑے بڑے نکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدم تلے، ملت رحمی سے رستے کی تکریم پر قائم ہے۔ اگر یہ نہیں تو زندگی کا ہر کام خام رہ جاتے۔ ممتا سے زندگی سرگرم ہے، ممتا سے ہی زندگی کے اسرار بے نقاب ہوتے۔ ہماری ملت کی ندی میں ہر پیچ و تاب ماں سے ہے، اس ندی میں موج گرداب اور بلبل ہے۔ اسی وجود کے باعث ملت کو ماں کی آغوش سے اگر ایک مسلمان حاصل ہو جائے جو غیرت مند اور حق پرست ہو تو ہمارا وجود ان پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے۔ اس شام کی بدولت ہماری صبح دنیا کو روشن کر دے۔ مختصر یہ کہ ماں کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھے جن کی ماں بچپن میں اس جہاں فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ ماں کے بغیر انسان اس شاخ کی مانند ہے جو زمانے کی تیز ہوا اور دھوپ کی تپش کے بغیر کسی صاحبان کے سامنا کرتی ہے۔ حق تعالی شان سے دعا ہے کہ وہ راکم سمیت سب کی ماں کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ان کی اولاد پر قائم و دائم رکھے اور اولاد کو بھی ماں کی عزت و تکریم اور خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین۔ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کرے، ایک بار درود شریف پڑھے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وحلو۔